وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت کا آپ کو بڑا پیارا شعر سناتا ہوں۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے۔ کسی عاشق رسول نے کہا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ سبحان اللہ۔ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ میرے نبی کا عظیم معجزہ ہے۔ قرآن حدیث معراج کے ذکر سے مالا مال ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بے مثال معراج کرائے۔ وہ کیا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا بنا آسمان منزل ابن مریم، گیلا مکان تاجدار مدینہ، گیلا مکان تاجدار مدینہ، گئے مکان تاجدار مدینہ، گئے مکان تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، بنا آسمان منزل ابن مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ معراج کیا ہے آسمانوں پر، اور میرے نبی سبحان اللہ گئے لامکاں تاج دار مدینہ، میرے نبی لامکاں پر گئے، طور موسیٰ، چرخ عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، طور موسیٰ، چرخ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، کیا مساوی یہ دنا ہو؟ کیا یہ اس کے مساوی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرب خاص عطا فرمایا، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو۔ میرے نبی شب معراج مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے ہر سم سے باہر نکل گئے، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، سب مکان تم لا مکان میں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، اور کیا شان ہے نبی کے ثنا خاں کی، اعلیٰ حضرت کی۔ سب مکان تم لا مکان میں، تن ہے تم جانے صفا ہو، تن ہے تم جانے صفا ہو۔ کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت نے 67 اشعار میں معراج مصطفیٰ کو ایسا بیان کیا ہے کہ قلم توڑ دیا، سبحان اللہ۔ ہم پچھلے کئی پروگرام سے الحمدللہ اشعار رضا میں معراج مصطفیٰ کا بیان سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، مفتی اسلام تھے، اور بہت بڑے عاشق رسول، ویکلی ہر جمعرات کو بریلی سے مدینہ جاتے تھے روحانی طور پر۔ بارگاہ رسالت میں اتنا مقام و مرتبہ آپ کو حاصل تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے جاگتے میں بیداری میں رسول پاک کی زیارت کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو 67 اشعار میں آپ نے معراج مصطفیٰ کو بیان کیا۔ کئی اشعار ہم سن چکے، مزید ہم سنتے ہیں، اور سورہ نجم کی آج آیات بھی سنانے کا میرا ارادہ ہے کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، تموج بحر ہوں میں ابھرا، ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، تموج بحر ہوں میں ابھرا، دھنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، دھنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا ہر شعر ہمیں کما حقہ سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اسی سوچن والے نہیں اسی منن والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں، بجرا کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو، اور ناؤ کو، تموج موجے اٹھنا، بحر ہو بحر وحدت۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ اس کے اندر بیان کیا ہے۔ میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا کر کے ہمیشہ کے لیے فنا سے بقا باللہ کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ اب ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی اس قرب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔
مزید اگلے شعر میں لکھتے ہیں، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ سمندر کا کنارہ کس کو نظر آ سکتا ہے؟ سمندر کا کنارہ نظر نہیں آتا نا، سی کا جو کنارہ کس کو نظر آئے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کہاں سے گزرے، کس منزل پر تھے، وہ کون بتائے؟ وہ اس وقت تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نور کی بارشیں ہو رہی تھیں کہ ہم کیا بتائیں۔ وہ ایسی نور کی بارش تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے چھپ گئے تھے۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ خاص اس موقع پر اللہ پاک نے شب معراج اپنے محبوب کو قرب خاص عطا فرما دیا۔ یہ قصر دنا کے پردے کیا ہیں؟ سورہ نجم میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت قرب عطا فرمایا۔ میں سورہ نجم کی آیات پڑھتا ہوں، آپ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تلاوت قرآن سے تو ہمارا سینہ منور رہنا چاہیے، مسلمان ہیں نا ہم، الحمدللہ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ سورہ نجم میں تو 18 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ اترے، ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ شان مصطفیٰ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتی ہے جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى، انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عرش پر تشریف لے گئے تو جبریل امی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ عرض کی اگر ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ پاک کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے اور عرش کے اوپر سے بھی گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا
تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ میرے نبی معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا قرب حاصل کیا اور وصال کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہت زیادہ قرب عطا کیا، اور بخاری شریف میں بھی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بار رب العزت قریب ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بارگاہ ربوبیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے تو آپ نے سجدہ طاعت ادا کیا، اور اعلیٰ حضرت قصیدہ معراجیہ میں یہی تو لکھ رہے ہیں، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے، ہوا یہ آخر کے ایک بجرا تموجے بحر ہوں میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، قاب قوسین او ادنا۔ میرے نبی شب معراج اپنے رب العزت ساری کائنات کے خدا کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی انتہائی قرب حاصل کیا۔ اور تفسیر البیان میں ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قربت ہے کہ جو میرے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو میرے نبی کی بارگاہ سے مردود ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی مردود ہے۔ اور اعلی حضرت نے اسی ایک پوائنٹ کی طرف، نقطے کی طرف اپنے کلام میں اشارہ کیا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، ساری خلقت ساری مخلوق اس کی ہو جاتی۔ مجھ کو میرے مرشد نے بات ایک سمجھائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، خدائی سے مراد ساری مخلوق۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ تو سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا، خاص نزدیکی عطا کی۔ مزید ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یعنی جب قرب خاص ہوا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی۔ یہ وحی کیسی تھی؟ بے واسطہ تھی، ڈائریکٹ۔ پہلے جبریل امی علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے نا، تو معراج کی شب جب قرب خاص ملا تو ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، اور یہ راز و نیاز ہیں جو اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا،
اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے اس راز کو ساری مخلوق سے چھپایا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے محبوب کو کیا وحی فرمائی۔ اور محب و محبوب کے ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ معراج کی رات جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے۔ ان میں چند علوم کون سے تھے؟ شرعی احکام، شرعی مسائل، احکام کا علم، جن کی آپ سب کو تبلیغ فرماتے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، علوم ذوقیہ کے حقائق و نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں، اور ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں جو اللہ رسول کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ نہیں، شب معراج 4 طرح کے علوم، ایک جرنل جس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرماتے ہیں، سارے غلاموں کو بتاتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ذریعے ہیں جو خاص لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خاص الخاص کو بتائے جاتے ہیں، اور ایک طرح کے وہ علوم ہیں جو محبوب و محب کے درمیان ہیں۔ اور اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ مراد یہ ہے آنکھ سے دیکھا، نبی نے شب معراج آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا اور دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت انس بن مالک، حضرت حسن، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز فرمایا، اپنا کلیم اللہ بنایا، کلام سنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس نے اپنے رب کو دیکھا، اس 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 کو دیکھا، یعنی اتنی بار فرماتے تھے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے دوسرا سانس لیا، اور دیکھیں رب کریم سورہ نجم کی آیت نمبر 12، 13، 14 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، تو کیا تم نے ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے، تجلی تھی، اور محبوب نے رب کا دیدار کیا اور ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کا جلوہ دیکھا، آنکھ نہیں جھپکی، دل نہیں گھبرایا، بے ہوش نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ 6 جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 6 سمتیں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں جو ہیں یہ میرے نبی کے سامنے رہتی ہیں ہر وقت، دن رات۔
دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم ون نجم میں، سورہ نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اللہ اکبر۔ اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ ہی نہ تھے، ارے تھے۔ انشاءاللہ مزید قصیدہ معراجیہ کے اشعار اگلے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور اپنے آقا کی معراج کے دولہا کی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک معراج مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔